قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت، عزت و جلال اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے سارے جہانوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ مدبر ہے، قہار ہے، رزاق ہے، وہی کائنات کو چلاتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 سورتوں کی 2 آیت تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت تلاوت کی گئی سورہ ملک کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس اللہ تعالیٰ ہی نے موت کو بھی اور حیات کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت میں انسان کے زندگی کے مقصد کو بتایا کہ انسانوں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم عمل کرو۔ یہ جو زندگی ملی ہے، چند دن کی زندگی، یہ اس زندگی میں ہمارا امتحان ہے کہ رب العالمین ہمیں اس ایگزام لے رہا ہے کہ کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے اور کس کو کتنا نمبرات حشر کے میدان میں ملیں گے، وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ تو اس زندگی میں عمل کرنا ہے۔ عملی زندگی میں آگے بڑھے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور زندگی کا مقصد جب عمل ہے تو آدمی اس میں غفلت برتتا ہے تو اس سے بڑا غافل انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا ساتھی ہے عمل، زندگی کو سنوارنے کے لیے عمل ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے عمل بہت ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل بہت ضروری ہے۔ بلکہ اس دنیا میں انسان جتنی بھی نعمت پاتا ہے، جتنی بھی نعمت استعمال کرتا ہے، دولت، دھن، پراپرٹی، بینک بیلنس، جائیداد، اولاد، ساری چیزیں، یہ سب چند دنوں کے لیے ہی اور سب کچھ چھوڑ کر انسان جانے والا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اے لوگو، تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے، جیسا کہ تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، ویسے تنہا میرے پاس آؤ گے، قبر کے حوالے ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم اپنے پیچھے ساری چیزیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، سارے رشتہ دار جاتے ہیں، کاندھا دیتے ہیں، آگے آگے تیزی سے اسے قبرستان پہنچاتے ہیں، اور خبر میں اتارنے والے اتار دیتے ہیں۔ کبھی خبر میں بیٹا اترتا ہے، کبھی بھائی اترتا ہے، کبھی باپ اترتا ہے، سگا باپ بھی انتقال ہو جائے، سگی ماں بھی انتقال ہو جائے، خبر میں اتر کر اسے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی دولت بھی قبرستان تک جاتی ہے، اس کی گاڑیاں، اولاد بھی خود اس کی دولت ہے، ساری چیزیں جاتی ہیں۔ فرمایا کہ رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، دولت واپس آ جاتی ہے، اولاد واپس آ جاتی ہے، اور یہ ایک چیز خبر میں باقی رہتی ہے، وہ ہے عمل صالح۔ انسان کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب عمل اتنی ضروری ہے اور قبر کا ساتھی ہے تو مجھے اور آپ کو اس کے لیے کتنی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس جگہ میں آدمی جب تنہا، پریشان، حیران ہوگا کہ میں یہاں پر کیسے آ گیا، یہاں پر ہمارے ہی رشتہ دار ہمیں دفنا دیے، اس وقت آدمی کو اس تکلیف میں، اس غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے ایک نوجوان شکل میں ایک انسان کو بھیجتا ہے، اسے تسلی دینے کے لیے۔ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، تو نے نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، دعا، استغفار، جتنی نیکی کی ہے، میں وہ شکل میں آیا ہوں، میں تجھے تسلی دلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہیں بھی آدمی اکیلا ہو، تسلی دینے والا ہو، تو گھبراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر نیک عمل ہیں، اچھے عمل ہیں، تو خبر میں بہترین ساتھی ہے۔ وہی اگر برے عمل کیے، عمل میں غفلت برتتے رہے، زندگی کو بربادی میں گزار دیے، ٹائم ویسٹ کرتے رہے، وہاں پر بھی ایک خطرناک قسم کا نوجوان، عجیب شکل کا نوجوان آئے گا اور اسے ڈرانے میں اضافہ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں،
یہ زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی حالت ہوگی۔ اللہ کے پاس آدمی کھڑے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما منکم، تم میں سے ہر شخص اللہ کے پاس ڈائریکٹ بات کرے گا، کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا۔ آدمی رائٹ سائڈ دیکھے گا، عمل نظر آئے گا، لیفٹ سائڈ دیکھے گا، عمل نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا، عمل نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت اتقوا النار ولو بالشق تمرہ، اے لوگوں جہنم سے بچو، اگر سے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ صحیح، کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ صحیح، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ تو پتہ نہیں کون سا عمل ہمیں حشر کے میدان میں کام آ جائے، ہم نہیں بول سکتے، اسی لیے زندگی میں ہر عمل میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے، قبل اس کے کہ بیماری آ جائے، قبل اس کے کہ آپ مصروف ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ آزمائش میں مبتلا ہو جائے، وہ فتنے کے دور آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، عمل میں آگے بڑھ جاؤ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل مظلما، کہا کہ اے لوگوں عمل میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھو، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں مصروفیت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم کسی فتنے میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ آزمائش میں مبتلا ہو کر آدمی عمل سے دور ہو جاتا ہے، فتنے میں مبتلا ہو کر آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے، وہاں پر چاہ کر بھی عمل نہیں کر پاتا۔ وہ زندگی آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے اپنی زندگی کی صحت کے ایام کو غنیمت جان کر عمل میں آگے بڑھ جاؤ۔ اللہ کے رسول سے ابھارتے ہیں، یہ نہ کہو کہ میں کل بدل جاؤں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں اللہ کو راضی کر لوں گا، نہیں، آج اگر بدلنا ہے تو آج بدلیں، آج اللہ کو راضی کرنا ہے تو آج کر لیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی قدر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ دیکھو اگر آدمی صرف عمل کا ارادہ کرتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمل نہیں کرتا، صرف ارادہ کرتا تو اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور آدمی اگر صرف گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا تو اس وقت گناہ نہیں لکھتے، لیکن گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کر لیا تو صرف ایک گناہ لکھتے ہیں۔ یہ رب کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے عمل کے بہت سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، اور صرف جذبہ رکھنے سے، ارادہ کرنے پر بھی نیکی، اور گناہ کا ارادہ کیے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر بھی نیکی ملنے والی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ زندگی میں عمل کرتے کرتے آدمی ایسا ہوتا ہے کبھی عمل چھوڑ دیتا ہے، جوش رہتا ہے اس کی زندگی میں، اس کے جسم میں ایک تازگی رہتی عمل کی، پہلی صف کی پابندی تھا، تہجد گزار تھا، لیکن پھر ایسا چھوڑا، بس پوری عادتیں ختم ہو گئی، عبادت کی ختم، اور اللہ سے دور ہو گیا۔ یہ چیزیں نشیب و فراز، اونچ نیچ ہوتی رہے گی عمل میں۔ شریعت کہتی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ عمل میں سستی آنے کے بعد فوراً عمل کی طرف لوٹ کر آئے، فوراً عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہ آدمی عقل مند انسان ہے۔ ورنہ سستی کرتے ہوئے اتنا دور ہو گئے عمل سے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں صرف رمضان میں عمل کیے، انہوں نے بہت جذبہ دکھایا، نماز کی پابندی کیے، قرآن کی تلاوت کیے، تہجد گزاری تھی، صدقہ و خیرات کیے، اس کے بعد ایسا چھوڑے، اللہ اکبر، رب سے دور ہو گئے، عمل میں پیچھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ناکام انسان کی علامت ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے عمل میں سستی ہو تو فوراً عمل کی طرف آگے بڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں۔ عمل کے سلسلے میں 3 باتیں مطلوب ہیں شریعت کی۔ کہا کہ پہلی چیز جذب عمل ہونا چاہیے، عمل کا جذبہ ہو، میں عمل کروں، یعنی مجھے موقع ملے، کب موقع ملے گا میں عمل کروں، اور میرے سامنے ایسا موقع ہو مجھے عمل کرنا ہے تو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کو دیکھیے، سبحان اللہ، صدقہ کا حکم دیا گیا۔ غریب صحابہ جو بازار میں کولی کا کام کرتے تھے، وہ خود صدقہ و خیرات کے مستحق تھے۔ جب اعلان ہوا صدقہ کرو تو گئے، موٹا اٹھا کے جو کچھ پیسے آتے تھے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہ ہے عمل کا جذبہ۔ عمل کب کریں؟ انتظار میں رہنا، اسپرٹ آف عمل، عمل کا ایک جذبہ ہونا، جوش ہونا، پہلی چیز۔ اور دوسری بات، معیار عمل ہونا چاہیے، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں وہ کوالٹی والا عمل ہونا چاہیے، ایسا عمل ہو جسے اللہ راضی ہو۔ اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے پسند کے صدقہ و خیرات نہ کر لو، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ تو اللہ کے راستے میں جو بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں اچھی چیزیں دینی چاہیے، حتیٰ کہ قربانی بھی کیوں نہ ہو، اچھی چیزیں ہوں۔ ایسا نہیں کہ کمزور جانور، بیمار قسم کا جانور، گھٹیا قسم کا جانور،
اللہ کے راستے میں دینے لگے، حالانکہ حیثیت ہے، استطاعت ہے، پھر بھی معمولی کم قیمت میں، یعنی حقیر، کمزور، بیمار، لاغر قسم کا جانور دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ معیار عمل نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہارا عمل کوالٹی والا ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات کہا کہ جذب عمل ہو، معیار عمل ہو، اور تیسری بات مقدار عمل ہو۔ عمل میں مقدار، یعنی جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا کہ آپ سوچنے لگے ارے میں 2 سال پہلے کتنا اچھا نیک انسان تھا، میں گزشتہ زندگی کتنا نماز کا پابند تھا، کتنا نیک تھا، آج میں کتنا بڑا پاپی ہو چکا ہوں۔ اگر یہ ہے تو غلط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ میری زندگی بڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ میں اور زیادہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ تو شریعت 3 باتیں کہتی ہے عمل کے سلسلے میں، عمل کا جذبہ ہو، عمل کوالٹی والا ہو، اور عمل کی کوانٹٹی بھی ہو، یعنی مقدار ہو۔ عمل جیسے زندگی بڑھتی ہے عمل میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ بھائیوں، یہ عمل کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہمارے پاس ابھی 2-3 دن میں بہترین ایام آنے والے ہیں، وہ ایام کے سال کے پورے دنوں سے افضل ہیں۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم۔ سارے مفسرین کہتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع 10 دن ہیں، بہت افضل ایام ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سال کے پورے دنوں میں افضل ایام عشر ذی الحجہ ہیں، یعنی ذی الحجہ کے شروع 10 دن ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس میں عمل کرنا اتنا افضل ہے تو کیا جہاد سے بھی بڑھ کر وہ افضل ہے؟ کہا جہاد سے بھی بڑھ کر افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں مفسرین کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں یہ دن۔ ہاں البتہ تاخراتوں کی الگ بات ہے، جس میں شب قدر ہے وہ افضلیت رکھتی ہے، لیکن دنوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے رمضان کے شروع آخری 10 دن سے بھی ذی الحجہ کے شروع 10 دن صبح کے یعنی دن کے افضل قرار دیا گیا۔ کتنی بڑی نیکی اس میں کرنے کا۔ اللہ کے رسول صحابہ کو ابھارتے تھے آنے والے اس ذی الحجہ کے عشرے میں کثرت سے بندگی کرنے کا، عمل میں آگے بڑھنے کا۔ تو جو لوگ عمل میں سستی کرتے آ رہے ہیں، عمل میں کمی آ چکا ہے، تو ایسے میں ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ یہ عمل جمع کرنے کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، وہ بعض دنوں پر فضیلت دیتا ہے، بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت دیتا ہے۔ اور یہ ذی الحجہ کے شروع دن اتنے اہم ہیں، سبحان اللہ، جس میں ہم دیکھتے ہیں حجاج اکرام کا قافلہ بہت جوش کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف قصد کر رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ کتنا عظیم یہ تلبیہ ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ اور جب یہ تلبیہ کہتے جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں جتنے بھی درخت ہیں، پتھر ہیں، سارے بھی وہ سن کر تلبیہ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کے چاروں طرف سے تلبیہ بلند ہونے لگتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو یہ سب ان ایام میں ہی، اور یہ افضل اس لیے بھی ہے کہ ان شروع 10 دن میں 8 تاریخ سے حجاج اکرام حج کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو حاجی حضرات حج شروع کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایام اس لیے بھی افضل ہیں کہ اس میں عرفے کا دن ہے۔ عرفے کا دن اتنا عظیم دن ہے، اللہ اکبر۔ عرفے کے دن حجاج اکرام عرفے کے میدان میں جمع ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے اے فرشتوں تم سب گواہ رہو، میں نے سب کو معاف کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی دن میں آزاد نہیں کرتا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے، اس کی کوانٹٹی نہیں بتائی گئی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ نہ صرف حاجیوں کو بلکہ دنیا میں جہاں بھی لوگ دعا کرتے رہیں گے، اللہ کے پاس معافی مانگتے رہیں گے، وہ ایسا قیمتی دن ہے جس میں اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنا قیمتی دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تمہیں اسلام کو پسند کیا بطور دین۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریلیجن اسلام دیا وہ مکمل ہوا اسی دن کو۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے
اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے عقید توحید کا اقرار لیا تھا۔ قرآن نے کہا کہ جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی پیٹ سے پوری ذریت کو نکالا، سب لوگ تھے، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، قیامت تک آنے والی جتنے لوگ ہیں سب لوگ کھڑے تھے۔ اللہ نے سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی لوگ ایک ہی آواز سے کہے قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا ہی رب ہے۔ اللہ نے کہا کہ آج تم وعدہ کر رہے ہو عقید توحید کی، میں دنیا میں بھیجوں گا، تم بھول گئے تو میں کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اور نصیحت کرنے والوں کے ذریعے تمہیں یاد دلاؤں گا، لیکن تم یہ نہیں کہنا قیامت کے دن اللہ ہمارے باپ دادا ایسا کر دیے، ہم بھی ایسے ان کے نقش قدم پر چل گئے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بڑوں کی بات مان لی۔ ان تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، ہمارے باپ داداؤں نے، بڑے لوگوں نے شرک کیا، ہم تو ان کے بعد آئے، ہمیں کیا پتا۔ یہ نہیں کہنا تم آج اقرار کرتے ہو، یہ اقرار جو لیا گیا اللہ تعالیٰ روحوں کو جمع کر کے، یہ عرفے کے دن میں تھا، صحیح حدیث ہے، عرفے کے دن ہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اقرار لیا تھا۔ یہی وجہ ہے چونکہ وہ دن اقرار لیا گیا عقید توحید کا، اور اس دن کی دعا بھی بتائی گئی، افضل ما قلت والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ عقید توحید کا اس ذکر کو اس دن کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو لہٰذا یہ وہ بہت بہترین ایام، افضل ایام، افضل ایام الدنیا، دنیا کے پورے دنوں میں افضل دن ہے یہ، اس کی قدر کرنا ہے، اور اس میں کثرت سے ہم اللہ کی بندگی کرنا ہے، نفل روزے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات میں سے کوئی کہتی ہیں، نسائی کی حدیث سے فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے شروع کے 9 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور مہینے کے 3 روزے باقاعدہ رکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ایام آتے ہیں کثرت سے نفل روزہ رکھنا، 9 روزہ نہیں رکھ سکتے تو جتنا ہو سکے آپ 3 روزے 5 روزے جتنا ہو سکے آپ رکھیے، اور عرفہ کا روزہ بھی رکھیے جس کے بارے میں کہا گیا 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سب ہمارے پاس سبحان اللہ بہترین ایام آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ذی الحج کے ایام آتے ہیں، صحابہ کا یہ معمول تھا، باقاعدہ وہ بازار میں چلے جاتے تھے، تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ سنت، یہ ہے مسنون، یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی اس ایام میں داخل ہو جائے، اس عشرے میں داخل ہو جائے، گھر میں ہو، دکان میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، کثرت سے تکبیر پڑھتے رہیں۔ اللہ کو ان دنوں میں تکبیر پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سے بہت سے لوگ اس سے غفلت میں گزار دیتے ہیں اور ٹائم پاس میں گزار دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے، لیکن عمل اگر دیکھا جائے، محاسبہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اتنا عمل نہیں کیا جتنی زندگی ہمیں ملی ہے۔ صحابہ کی زندگی جو تھی سبحان اللہ پوری زندگی عمل میں گزار دی انہوں نے، لیکن ہم لوگ اتنے عمر گزار چکے ہیں، لیکن اگر پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں ہماری پریویس لائف، پاسٹ ٹینس، اللہ کو ڈر لگتا ہے کہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے، 25 سال 35 سال 30 سال 50 سال، میں کیا کیا گزری ہوئی زندگی میں، میں نے کیا کیا؟ ڈرنا چاہیے انسان کو، اور آگے کی زندگی جو موقع ہیں اللہ جو بھی آفر دیتا ہے اس موقع کو غنیمت جان کر خوب عمل کر لے، تاکہ گزری ہوئی زندگی کی ریکٹیفائی آنے والے دنوں میں مکمل ہو جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اتنی عمر دے رہا ہے، مہلت دے دے کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر میری عمر 35 سال ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کے لیے اور بھی ٹائم دے رہا ہے، اور بھی مہلت دے رہا ہے۔ آپ کی عمر اگر 50 سال ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور بھی موقع دے رہا ہے، ورنہ تو کتنے لوگوں کو موقع نہیں دیا۔ 25 سال تھی اللہ نے بلا لیا، 30 سال تھے اللہ نے بلا لیا، این جوانی کی خواہشات تھی ان کی، ساری خواہشات مٹی میں دفن ہو کے رہ گئی۔ اتنی زندگی اتنے عمر تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور بھی ہمیں عمل کا یا تو موقع دے رہا ہے یا تو توبہ کا موقع دے رہا ہے۔ اور ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی عمر گزار چکا ہوں اور میں دنیا کی دولت کما لیا اور کامیاب ہو گیا، نہیں، جب تک آپ عمل کو نہیں جمع کریں گے،
عملی زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہیں. تو لہٰذا مجھے بھی اور آپ کو بھی جو بھی زندگی ملی ہے عمل کے لیے ملی ہے، عمل کر لو، رب کو راضی کر لو. ایک سیکنڈ کے اندر آدمی دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. ہم جانے والوں کو دیکھتے ہیں نظروں کے سامنے، وہ خواہشات رکھتے ہیں لیکن ان کی خواہشات ادھوری رہ جاتی ہے، سب کے سب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ عشرہ دے رہا ہے، ان ایام سے گزار رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو ان ایام کی قدر کرنی چاہیے. یہ معزز محترم ایام ہیں، رب کو راضی کرنے کے ایام ہیں، راضی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ارادہ قربانی کا ہو وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے. تو جس کا ارادہ قربانی کا ہو ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے پہلے، یعنی ذی قعدہ کی 30ویں تاریخ یا 29ویں تاریخ تک ناخن، بال یا جسم کے غیر ضروری بال نکالنا ہے نکال لیں. جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے اوائڈ کرنا چاہیے کہ قربانی کرنے تک شروع عشرے میں آدمی کو اوائڈ کرنا چاہیے، ناخن نہ نکالے اور بال نہ نکالے، جسم کے غیر ضروری بال بھی نہ نکالیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. اسی طریقے سے ابھی بالکل قریب ہے، یوں سمجھو کہ ہم لوگ آنے والا جمعہ نہیں بلکہ اس کے آئندہ جمعہ، اس کے اندر ہم لوگ عید منا لیں گے انشاءاللہ رب العالمین. تو ایسے میں ہمارے پاس صرف 13-14 دن باقی رہ گئے ہیں. تو جانور خریدنے کا طریقہ بتایا گیا کہ بے عیب ہونا چاہیے، لاغر کمزور نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو آج کل کیا ہے معلوم، لوگ جتنی کم قیمت میں ملے اور ایسے جیسے میں نے کہا کہ کمزور قسم کا جانور، لاغر قسم کا جانور، بیمار قسم کا جانور لے کر سمجھتے ہیں کہ میں نے کمال کر دیا، میں نے بہت کم قیمت میں چکا کر یہ چیز خرید لی، حالانکہ اسے خود پتا ہے کہ یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوں تو بے عیب ہونا چاہیے، صحت مند توانا جانور اللہ کے راستے میں دے. اسی طریقے سے جو لوگ بیپار کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے پیش آنے کی ضرورت ہے. بالکل دھوکہ دے کر، ٹھکا کر جانور بیچنا، یہ سب پیسے جو لے رہے ہیں یاد رکھو یہ پیسے زیادہ دکنے والے نہیں ہیں، ورنہ تو کمزور قسم کا جانور، بیمار قسم کا جانور جھوٹ بول کر بیچ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، ساری چیزیں میں نے بیچ دی، حالانکہ اسے خود پتا ہے کہ یہ چیز بہت ہی کم قیمت کی ہے اور اتنی قیمت نہیں ہے اس کی، لیکن جھوٹ بول کر بیچ دیتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ عبادت اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، اس کا گناہ بھگتنا پڑے گا، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کہ گزشتہ سال بھی، اس سے پہلے سال بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، پورے نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہی زیادہ لوگ بھی، کہ عیب چھپا کر جانور کو بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر بیچ دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ بھی ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جانور خریدتے ہیں لیکن پیمنٹ نہیں کرتے، 2 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں. اللہ کے راستے میں دے رہے ہو کہ جھوٹ بول کر لے کر جا رہے ہو کہ بھائی میں ابھی تمہیں اتنی رقم دے رہا ہوں اور انشاءاللہ عید کے بعد دیتا ہوں. وہ کون سی عید بول کے نہیں بولتے، 3 عید بھی گزر جاتی ہے بیچاروں کو پیمنٹ نہیں آتی. اور کتنے لوگوں سے ملاقات کیا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آدمی 3 سال پہلے میرے پاس جانور خریدا تھا اب تک پیسے نہیں دیا، پتہ نہیں کہ ایسی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہو سکتی. اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ جیسے بار بار یہ بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو، حلال چیزوں کو قبول کرتا ہے. ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے پیسے سے قربانی اگر کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ قبول نہیں ہوں گے، نہ حج قبول ہوں گے، نہ عمرہ قبول ہوں گے، نہ قربانی قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ حلال روزی کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی سے جو جانور اللہ کے راستے میں دیں گے وہی ایکسیپٹیبل ہے. ورنہ تو آج لوگوں کو ٹھکا کر، ڈبا کر، لوٹ کر، دھوکہ دے کر، قرضہ لوٹ کر لاکھوں روپے میں جانور خریدتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بات کر دی اور ہم نے بہت بڑا عمل کر دیا، حالانکہ ان کا خود دل کہتا ہے یہ سب پیسے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں سے لوٹے ہوئے پیسے ہیں، دوسروں کے پاس جو قرضے جانا ہے وہ پیسے ہیں. تو قسم سے ایسی قربانی قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح قربانی کرنے والے ریاکاری سے بچیں، جتنا ہو سکے اسے لوگوں کی نظر سے دور رکھے. گلی گلی پھرانا، پھول کا ہار ڈال کر اسے پھرانا، نمائش کرنا، یاد رکھو یہ قربانی آپ کو آفت بن سکتی ہے. ریاکاری، دکھاوا جہاں بھی آ جائے
تو وہاں سمجھو کہ آپ کے لیے بربادی بربادی ہے. اس سے بہتر ہے قربانی نہ کرو، اس سے بہتر ہے قربانی نہ کرو دکھاوا ریاکاری سے. ورنہ تو خرید لیے 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ کے قیمت کی چیزیں، اور اسے یہ گلی سے وہ گلی، اس گلی سے ادھر پھراتے رہنا تاکہ لوگ تعریف کریں. اور باقاعدہ فوٹو پکڑ کے فیس بک میں واٹس ایپ میں اپلوڈ کرنا. کس کی گائیں بھائی؟ اچھا فلاں صاحب لیے اتنی بڑی قیمت. تو یہ نام کمانا، 4 لوگوں میں شہرت ہونا. اللہ اکبر. یہ سب چیزیں یہ ایک پائی کی بھی آپ کو نیکی نہیں لکھی جائے، کرامن کاتبین نہیں لکھیں گے، کیونکہ ریاکاری جس عمل میں آ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل کبھی قبول نہیں کیا جاتا. پھر بھی ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میرا جینا مرنا، میرے قربانی اللہ کے لیے. قربانی کے وقت دعا پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اس سے پہلے جو دکھاوا، شہرت، نام کمانا، یہ سب ہوتا ہے. لیکن پھر بھی زبان سے جھوٹی کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور آخری بات یہ ہے کہ سب لوگ اپنی حیثیت کے مطابق آگے بڑھ کر قربانی کرنے کی کوشش کریں. ورنہ تو لوگ پہلے ہی سے کہہ دیتے ہیں میرے پاس حیثیت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کو اتنا خرچہ کر دیا، میں نے بائک کے لیے اتنا خرچہ کیا، ابھی میں نے زیورات خریدے، یہ خریدے وہ خریدے. جب دین کی بات آتی ہے تو 17 قسم کے بہانے آتے ہیں. وہی اگر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے، کوئی ریزن نہیں ہوتا، فوراً جنا اس پر خرچ کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ اگر یہ حصہ بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ محترم بن جائے گا آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کے خلوص کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کو کوالٹی مقصود ہے، کوانٹٹی مقصود نہیں ہے. اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. کون بندہ تکلیف میں بھی میرے لیے اللہ کے راستے میں قربانی واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. لیکن میں آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے پوچھنے کا سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، حالانکہ ہاتھ میں رکھے ہیں 20,000 کا موبائل، بائک رکھے ہیں 50,000 کے، اور گھر میں کتنے جناب موبائل چلتے ہیں، اس کے لیے ماہانہ 600 بول کے 2,000 3,000 تک ریچارج کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کتنے جو ہم نے بل بنتے ہیں گھر میں، ہمارا بجٹ ہی تقریباً 12-15 ہزار نکل جاتا ہے. اور ریسٹورنٹ میں ٹور کے لیے، سفر کے لیے، گیٹ ٹوگیدر کے نام سے ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں، رسم و رواج کے نام سے لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں. قربانی کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. ڈرو اللہ سے. اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آپ کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ ارے یہ جو قربانی ہمارے پاس آ رہے ہیں ایک موقع سمجھ کر لو، یہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع سمجھ کر لو، اس کے لیے بہانہ نہ بناؤ. اللہ کو معلوم ہے کہ اگر تم جھوٹ بول کر پیچھے ہٹو گے، اللہ کو معلوم کہ آپ کے پیسے کیسے لینا ہے. بالکل بیماری آئے گی، آن دی اسپاٹ بننا پڑے گا پیسے ہسپتال میں. کہے گا یہ بہت بڑا آپریشن کرنا ہے، ابھی 70,000 بننی ہے، تو کتنے لوگ آسانی کے ساتھ 3 انتظام کر کے بن دیتے ہیں. وہ سب نوبت آنے سے پہلے صدقہ و خیرات میں، قربانی میں، اللہ کو راضی کرنے میں خرچ کرو. اللہ آپ کو بڑی بڑی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچا لے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی. آئندہ جمعہ میں آپ کے پاس انشاءاللہ قربانی کے احکامات، مسائل ذکر کیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی آنے والے ان 10 دنوں کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ خیر کے کام کرنے کے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ زندگی بچی کچی ہے اللہ اس میں رب کی بندگی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور جو حجاج جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے. جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمرہ قبول فرمائے. جو حج کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے. اللہ رب العالمین امن اور سلامتی کے ساتھ انہیں رکھے. اللہ ہم سب کو بھی اس دنیا میں جب تک رکھے امن کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے. اپنے پاس بلائے تو بھی ایمان کی حالت میں بلائے، اسلام کی حالت میں بلائے. انسان ہونے کے ناطے ہم سے اور تمام لوگوں سے جو بھی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ
ویسے ہی جنت میں داخل فرمائے، جیسے اللہ ہمیں دنیا میں جمع کر کے رکھا ہے ویسے جنت میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خبر کشادہ فرمائے، وہ ہمارے والدین ہو، ہمارے بھائی بہن ہو، دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، جو بھی ہمارے نظروں کے سامنے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی